میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورے ملک کے جو چینلز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی وی، 1 گھنٹہ تو ملک کے لیے ہونا چاہیے نا، پاکستان کے لیے. بالکل اس گھنٹے کا نام ہو 11 بجے سے 12 بجے تک پاکستان، جس میں صرف پاکستان کی بات ہو. 7 سے 12 بجے جھوٹ کا فیسٹیول ہوتا ہے نا، 2 لوگوں کو بٹھا کے ایک ماں بہن کی گالیاں، لڑائی جھگڑا سارا دن ہوتا ہے. ایک میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے بتا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے اس ملک کے 90% چینل کے مالکان اس وقت جیلوں میں ہوتے اگر ان کے چینل نہ ہو، تو ان کی پریورٹی پاکستان نہیں ہے. آپ چینل کا نام لیں، میں آپ کو اس کا کیس بتاتا جاؤں گا. تو کہنے کا مقصد ہے میں اڑتا ہوں اس بات پہ کہ 1 گھنٹہ ہر چینل جو ہے نا یہ ان پہ جو ہے نا لاگو کر دیا جائے حکومت کی طرف سے، پیمرا کی طرف سے، کہ اس 1 گھنٹے میں صرف پاکستان کی بات ہوگی، جس میں فرون لطیفہ کی بات ہوگی، جس میں لوگوں کے جو ہے نا وہ سوشل ایشوز کی بات ہوگی، ان کے بیسک جو ہے مسائل کی بات ہوگی اس 1 گھنٹے میں. اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی. اچھا اب چونکہ ہم ایک ریشنل بات کر رہے ہیں، منطقی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ پھر تھوڑی سی اور بات کرنی چاہیے. جو چینلز ہوتے ہیں وہ ہیں بڑے بڑے امیر لوگوں کے. ارب پتی تو آپ کو ہونا ہی چاہیے اگر آپ نے بڑا چینل کھولنا ہے. بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں ان کی دوستیاں کن سے ہیں؟ بڑے بڑے سیاستدانوں سے. وہ بھی ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. ان کی دوستیاں کن سے ہیں؟ بیوروکریٹ سے. وہ بھی ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. کروڑ پتی تو ہیں ہی. کروڑ میں کہتا ہوں جو 50 کروڑ سے اوپر چلا جائے وہ میری اپنی ٹرم ہے. وہ اسی طرح ان کی دوستیاں ہوتی ہیں اداروں کے بڑے بڑے لوگوں سے. اب مجھے بتائیں گے، اور ججز سے اور جوڈیشری سے بھی ہوتی ہیں. یعنی بگا ہو گئے، راحت فتح علی خان ہو گئے وغیرہ. مجھے بتائیں. نہیں میں ان کی تو بات نہیں کر رہا، میں اپنے لوگوں کی تو بات کروں. میں تو چینلز کی بات کر رہا ہوں، مالکان کی. بھائی میرے یار بھی ایڈٹ امیر ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو ایک ہی طبقے سے ہیں. تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ ایک دوسرے کو نقصان کیوں پہنچائیں گے بھائی؟ یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ صرف وہ کر سکتی ہے پارٹی جو عام لوگوں کی ہو، جو آ کے حکومت میں یہ کہے کہ آج سے امیروں پہ ٹیکس جو ہے وہ اتنا زیادہ لگے گا اور غریبوں کو ٹیکس معاف ہو گئے. جو سیلز ٹیکس ہے نا پاکستان میں جو 17% سے 18% ہے، وہ تو سارے غریب لوگ دیتے ہیں. سب لوگ کوئی بھی چیز خریدو آپ ٹیکس دے کے خریدتے ہیں. لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے زمینداری میں مطلب لینڈ کے اوپر ٹیکس ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اسی طرح جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ایک صاحب کو بہت بڑے سیاستدان تھے، میں بھی وہ گیلانی جو ہیں ان کے جو بیٹے، ان کے پاس کو سنا کچھ کروڑ کی نکل آئی گھڑی جو گم گئی. آپ کو پتا انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہوا تھا سال کا؟ وہ 1 لاکھ اور کچھ، مجھے ایگزیکٹلی نہیں فگر پتا، اتنا ہی تھا. اب آپ مجھے بتائیں جو بندہ ٹیکس اتنا صرف دے رہا ہو اور اس کے پاس گھڑی اس نے صرف یہ اس کی پہنی ہو، اور یہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں. یہ شاہ محمود قریشی ہیں، میں ملتان کی صرف بات کر لیتا ہوں، وہ گیلانی ہیں، یہ قریشی ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں ارب پتی لوگ ہیں سارے. آپ ان کا ٹیکس جا کے چیک کریں کتنا دیتے ہیں. تو ان سے ٹیکس کون لے گا؟ صرف عام لوگوں کی پارٹی لے سکتی ہے، اور وہ غریب آدمی کا ٹیکس ختم کر سکتی ہے اور امیر پر ٹیکس لگا سکتی ہے. یہ کبھی نہیں لگائیں گے. میں نے گانا بنایا تھا، آپ کو پتا، اس میں نے کہا تھا کہ سیٹھ صاحب تو ہیں صنعت کار، وہ بڑے دولت مند ہیں. حکومت تھوڑا سا ٹیکس لیتی ہے، وہ زندگی سے خوش ہیں. زبیدہ ایک گھریلو عورت ہے، وہ بڑی پریشان رہتی ہے. کچھ بھی خریدنے بازار جائے، ہر شے وہاں مہنگی ہے، کیونکہ ہر شے پہ ٹیکس دینے کے بعد انہیں وہ شے ملتی ہے. بانو اس کی پڑھی لکھی بیٹی کہتی ہے یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، کہ امیروں پہ ٹیکس اتنا سا اور غریبوں پہ سیلز ٹیکس، لیوی ٹیکس، انکم ٹیکس. بھولا کیا کرے؟ وہ بھولا میں عوام کو کہہ رہا ہوں، یہ بھولا کیا کرے؟ آپ نے نیچے سنا ہوگا. تو دیکھیں یہ اصل بات ہے اس ملک کی. اس ملک کے اندر امیر آدمی امیر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مطلب اس کو بچاتا ہے، اور غریب آدمی کے اوپر سارا کا سارا وہ بوجھ ڈال دیتا ہے. یہ نا بے سورے گانے پہ ٹیکس لگ جانا چاہیے، صحیح کہہ بہت رہے ہیں. زیادہ ٹیکس. اچھا نہیں میں بڑا تم کر لو، آپ بات کر لیں پہلے. نہیں سر، جو انہوں نے لیرکس سنایا اپنے گانے کا، میں چاہوں گی کہ وہ اگر گا کے وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں. میں اصل میں نا وہ استاد نصرت فتح علی خان وہاں میں چلا گیا ہوں، فرمائش آ گئی. ایک قوالی جو ہے وہ ان کا خاصہ تھی، پوری دنیا میں نے قوالی کی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قوالی جو ہے وہ زوال کا ورڈ یوز کرنا پڑے گا، اس میں زوال آ گیا. اس وقت جو قوال کام کر رہے ہوتے نا، ہم ان کو کہتے تھے غیرت مند لوگ ہیں.
جہاد کر رہے ہیں. قوالی ہو ہی نہیں رہی, لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں, وہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ قوالی چھوڑ کے وہ کمرشل میوزک کی طرف چلے گئے, جس طرح کلاسیکل گھرانوں کے کچھ لوگ کمرشل میوزک کی طرف چلے گئے, انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا. پھر آج وقت یہ آیا کہ قوالی پہ اتنا عروج آ چکا ہے کہ کیفے کیفے کریا کریا قوالی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی قوالی ہو کہاں رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی. اور کیفیز میں جو ہے نا وہ قوالی بھی ہو رہی ہے, اوریانی بھی ہو رہی ہے, فحاشی بھی ہو رہی ہے, نشہ بھی ہو رہا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے وہی شخص آپ کو چائے سرو کرتا ہوا ملتا, تھوڑی دیر بعد وہ میری طرح ویسٹ کوٹ پہن کے قوالی کرنا شروع کر دیتا. ارے قوالی کا یہ حال ہو گیا. تو آپ چونکہ قوالی سے بڑی انسپائر ہیں, ذرا اس پہ تو کچھ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قوالی پہ ایک ٹائم میں بہت زوال تھا اور اب واقعی عروج آیا, لیکن اب زیادتی ہو گئی ہے. زیادتی سے حوالے سے ہو گئی ہے کہ جیسے آپ نے کیفوں کا ذکر کیا ہے, اور اسی طرح میں نے کچھ اب کی جو لیٹسٹ بچیاں سنگرز جو گا رہی ہیں ان کو بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی قوالی انگ میں گانا شروع کر دیا. اور جیسے آپ نے کیفے کی بات کی ہے, وہاں پہ میں نے لڑکیوں کو گاتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا ہے, سب اچھا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیمٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس حوالے سے. ایون جو لڑکیاں گا رہی ہیں شاید ان کو ٹریننگ کی پھر ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کلام بھی تھوڑا خیال کر کے گا خان صاحب کو ہی رہے ہیں سارے, زیادہ تو وہ ان کو ہی گا رہے ہیں, لیکن سول ختم ہوئی پڑی ہے سر. اور اتنا جو ہے نا وہ قوالی کا ہو گیا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے, وہ تو بچی کا جہیز بناتے بناتے بیچارہ قبر میں چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا وہ شادی شروع ہوتی ہے 4 مہینے پہلے, یہ فلاں نائٹ ہے, یہ سنگیت نائٹ ہے, یہ اس میں قوالی نائٹ کا اضافہ ہو. بالکل اب ہمیں کارڈ آتے ہیں قوالی نائٹ کے, بالکل آتا وہ ہے. باقاعدہ قوالی نائٹ رکھ رہی ہے, اور قوال مل نہیں رہے, الگ ایونٹ ہوتا ہے. قوال نہیں مل رہے. یہ بالکل بڑی عید پہ جیسے کسائی آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا, تو جیسا بھی ملا آپ نے لیکن چلے اچھی بات ہے, ان کے لیے بھی روزگار کے جو ہے وہ رستے کھلے ہیں, اس ان کے لحاظ لیے سے تو آسانی اچھا. ہے. لیکن بہت سارے جو بیک ووکلز گایا کرتے تھے ہمارے ساتھ, ایون جو میرے ساتھ میری جو ٹیم کے کچھ بچے تھے جو لڑکے گا رہے تھے, انہوں نے بھی اپنی ٹیم بنا لی ہے ماشاءاللہ, اور وہ قوالی کر رہے ہیں. لیکن جو اصل قوال ہے نا ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جاتی ہے. جو ہاں باقی وہ تو قوال اس وجہ سے بھی سیٹس ہو جو رہی ہے ہیں, کہ ہاں کچھ جی, کیا اسے کہتے ہیں کہ معاملات میں بھی آسانی ہے کہ وہ اتنے میں گا دیں گے. جو اچھا standards آرٹسٹ خراب ہو گئے ہے نا یا اس جو کے. اس کا ایک لیول ہے, اس نے تو اس کے مطابق ہی گانا ہے نا. آپ نے نہیں کبھی سوچا نہیں میں گاتی ہوں بالکل. قوالی؟ میرا قوالی سٹائل ہی ہے گانے کا. جو میرے کانسرٹ زیادہ تر ہوتے ہیں اس میں قوالی سٹائل ہی ہوتا ہے زیادہ. بہت ساری چیزیں جو ہم صوفیانہ بھی گاتے ہیں, یا میں خان صاحب کو بھی گاتی ہوں, یا میں خود اپنی چیزیں بھی گاتی ہوں, وہ ہوتی قوالی سٹائل میں ہی ہے زیادہ. آج پاکستان میں قوالی کون کر رہا ہے؟ ون اینڈ اونلی رات بھی گا رہے ہیں بہت اچھا اچھا. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے لیٹسٹ میں ابھی شہباز فیاض بہت اچھا گا رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ان کا مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, زین یا وہ دو ہیں وہ بھائی, بڑا اچھا گاتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ, اچھا گا رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے کبھی کلاسیکل کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی؟ میں کلاسیکل کو تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کام کرتا تو کلاسیکل موسیقی کی طرف سے بڑی جھڑکیاں پڑتی مجھے. ہاں, کیونکہ دیکھیں میں جو ہوں نا ایک خود رو پودا ہوں. میرے گھر کے اندر ایک پروگریسو ماحول تھا, تو ہم نے میوزک کیا, اور میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یار جو دل کرتا ہے کرو, موسیقی کرو, کرکٹ کھیلو, سارا کچھ کیا ہم نے. لیکن میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی ٹریننگ لینے کا سوچا بھی ہوگا, کیونکہ ہمارے گھر میں کیونکہ والدین دونوں پروفیسر تھے, تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کی ایک ٹریننگ کروائیں باقاعدہ جا کے. اگر وہ کی ہوتی نا تو میں ڈیفینیٹلی یہ کام کرتا, لیکن ٹریننگ کی نہیں ہوئی. اب ایک لمیٹڈ آپ کی ووکلز ہوتی ہیں. میں ابھی ادھیکا کی یہ بات کری تھی. اب ادھیکا ویسے تو جس طرح مجھے بھی لوگ سٹار سمجھتے ہیں, شہزاد روئے کو بھی سمجھتے ہیں, اب راہل حق کو بھی سمجھتے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, رحیم شاہ کو بھی سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. لیکن دیکھیں جو یہ سارے لوگ ہیں, اسی طرح ادھیکا بھی, یہ سارے کے سارے بس ٹھیک سنگر ہیں. مطلب میڈم نور جہاں اگر انٹر ہو نا کمرے میں, تو سب کو کھڑا ہونا پڑے گا ان کے لیے. اب چاہے میڈم نور جہاں کے گانے جو ہیں وہ ہٹ ہیں پاپ میوزک میں یا نہیں ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. مطلب آپ پورے دنیا ملک میں ہٹ ہیں. میڈم نور جہاں کے ہوتے ہوئے یہ شروع ہو گیا ہوا تھا, مہدی حسن صاحب کے ہوتے ہوئے شروع ہو گیا ہوا تھا کہ ان سے زیادہ پیسے لیتے تھے عام پاپ آرٹسٹ. یہ مطلب ان سے زیادہ پیسے لے کے وہ گانا گاتے تھے. یہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنے لوگ زیادہ پیسے لے رہے ہیں سوائے راحت کے, تو وہ سارے کون ہیں؟ سارے عطائی ہیں زیادہ تر. تو یہ تو شروع ہو گیا ہوا تھا. لیکن جب آپ کسی آدمی یا عورت کو, اگر آپ انسان ہیں اندر سے, وہ جب انٹر ہوتا ہے آپ کمرے میں اور آپ کو پتہ ہے یہ کون آدمی ہے, تو آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کی تعظیم میں. تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ
اس فیلڈ میں صرف وہی سیریسلی کام کرے کلاسیکل میں یا کسی اس طرح کی چیزوں میں جس کی ٹریننگ ہو.